السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گزشتہ روز سورۃ البقرہ کے تعارف پر تھا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ کی روشنی میں اس کے جو فضائل تھے وہ بیان ہوئے۔ آج ہم بات کریں گے سورۃ البقرہ کا بنیادی پیغام، سورۃ البقرہ کے مضامین کا خلاصہ کیا ہے، اس پر ہماری ایک مختصر سی گفتگو ہوگی۔ سورۃ البقرہ کو الف لام میم سے لے کر وانصرنا علی القوم الکافرین تک پڑھتے ہیں تو ہمیں مرحلہ وار 7 موضوعات ملتے ہیں جو ایک دوسرے سے لنکڈ ہیں۔ سب سے پہلی چیز جو ہمارے سامنے آتی ہے وہ یہ ہے کہ سورۃ البقرہ اپنے پہلے والی سورۃ الفاتحہ سے بہت ہی مربوط ہے۔ سورۃ الفاتحہ میں اللہ تبارک و تعالی کی ربوبیت کے مظاہر، قدرت کی نشانیاں دیکھنے والا، جس کی زبان پر حمد کا ترانہ جاری تھا، جس نے اللہ کی رحمت کو پا لیا، جس نے اس بات کا یقین کر لیا کہ یہ زندگی حتمی زندگی نہیں ہے، اس کے ساتھ ایک اور زندگی ہے جو اصل زندگی ہے، جس دن اللہ کے عدل کا ترازو قائم ہوگا اور اللہ ہی کی ملکیت میں سب کچھ ہوگا۔ یہ جو عارضی اختیارات ہیں ان کا بھی خاتمہ ہو جائے گا۔ تو اس یقین والے شخص نے جب اللہ سے عہد وفا کیا کہ میں آپ ہی کی عبادت کروں گا، آپ ہی سے اس سلسلے میں اور اپنی زندگی کے ہر سلسلے میں مدد کا خواستگار رہوں گا۔ پھر اس نے اپنی مدد کے لیے جس ضرورت کا ذکر کیا جو تمام کا نچوڑ ہے وہ ہے ہدایت۔ اور کس چیز کی ہدایت؟ یہ زندگی ایک رستہ ہے، اس رستے میں چلتے ہوئے صراط مستقیم کی ہدایت جو منزل مقصود اللہ کی رضا جنت تک پہنچائے۔ سورۃ البقرہ جب پڑھنا شروع کرتے ہیں تو محسوس ہوتا ہے کہ اسی کا جواب سامنے آ رہا ہے۔ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ تو لہٰذا پہلے تو ہم دیکھتے ہیں کہ سورۃ البقرہ میں سورۃ الفاتحہ میں مانگی گئی درخواست، مانگی گئی دعا کا جواب ہے، اور ساتھ ہی بتا دیا گیا ہے کہ وہ ہدایت جو تم نے مانگی ہے یہ پورے قرآن میں تمہیں ملے گی، اور سورۃ البقرہ میں اس کا واضح اشارہ کر دیا گیا، اور پھر ساتھ ہی بتا دیا گیا کہ یہ ہدایت کے مستحق کون ہوں گے جو اس ہدایت کی قیمت ادا کر کے اس کو وصول کر سکے۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ سورۃ البقرہ ہمیں بتاتی ہے کہ یہ ہدایت آنے کے بعد انسانیت اپنے بڑے بڑے 3 گروہوں میں نظر آئے گی۔ ایک وہ جو ایمان لے آئیں گے اور سر تسلیم خم کریں گے، دوسرا وہ گروہ ہوگا جو ڈھیٹ بن جائے گا اور مد مقابل کھڑا ہو جائے گا، اور ایک تیسرا گروہ ہوگا جو کچھ وہ ڈاواں ڈول سا رہے گا، وہ کچھ ادھر ہوگا کچھ ادھر ہوگا، وہ کوئی درمیان کی شکلیں نکالنے کی کوشش کرے گا۔ خود اس تیسرے طبقے کے اندر بھی بڑی ویرائٹی ہے، بہت ہی تنوع ہے، وہ نمونے کے طور پہ پیش کیا گیا۔ ان 2 باتوں کے بعد پھر قرآن کا ایک عالمی پیغام سامنے آتا ہے۔ یہ وہی پیغام ہے جو اب تمام انبیاء کا پیغام تھا، اعبدوا ربکم، اپنے رب کی عبادت کرو۔ تو یہاں یہ تیسری چیز پوری کائنات عالم کو اللہ کی عبادت کا پیغام اور حکم ہے۔ پھر اس کے بعد چوتھی چیز جو سامنے آتی ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو عبادت کا پیغام دیا گیا ہے یہ کوئی تمہیں نہیں دیا گیا، یہ اول تخلیق انسانی سے ہی شروع ہو گیا تھا، اور انسان کو جو خلافت کا مقام ملا تھا وہ اسی عبادت کا ہی شاخسانہ تھا، اور ہم یہ وہ تصور عبادت بھی نہیں ہوگا جو کہ فرشتوں کے ہاں ہے، وہ تو اللہ تبارک و تعالی کے جلووں کو خود دیکھتے ہیں، لیکن تمہیں یہ کائنات کے حقائق میں تلاش کرنا پڑے گا۔
اور اس کے لیے تمہارے لیے ہم مسخر کر دیں گے زمین و آسمان۔ جتنی محنت کرو گے اتنی اللہ کے قدرت کے خزانے اور نشانیاں تمہارے سامنے آتی رہیں گی، اور ان سے تم اپنے رب کو پہچانتے رہو گے اور اس میں اللہ کی خلافت کا حق ادا کرو گے۔ ان 4 باتوں کے بعد پھر بتایا گیا کہ اللہ تبارک و تعالی نے کئی لوگوں کو، کئی قوموں کو فضیلتیں عطا کی اور نمائندہ بنایا اس پیغام کا، جو دین کا، اسلام کا، انبیاء کا پیغام تھا۔ اس کے نمائندہ بہت سے لوگ بنے، بہت سی قومیں بنی جن کو اللہ نے بڑی فضیلتیں بخشیں، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں 2 قومیں خاص طور پر اس حوالے سے قابل ذکر ہیں۔ ایک تو بنو اسرائیل اور نمبر 2 بنو اسماعیل۔ بنو اسرائیل میں بھی خاص طور پر یہود کو اس وقت ایک خاص مقام حاصل تھا، ایک علمی مقام حاصل تھا۔ اللہ کے جو پیغامات آئے تھے اس حوالے سے لوگوں کو اگر کوئی درد کا کوئی درما چاہیے تھا تو وہ انہی کے پاس جاتے تھے اور انہی سے پوچھتے تھے۔ اور ایک دوسرا مرکز ہدایت اپنے مقام کے حساب سے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جو مرکز توحید تھا وہ بنو اسماعیل کے پاس تھا، جو اس وقت مشرکین مکہ کے روپ میں موجود تھے اور وہ نمائندگی کر رہے تھے۔ لہٰذا ان کو بتا دیا گیا کہ تم نے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام یا تم نے جو اللہ کی کتابوں اور اللہ کے نبیوں کی ہدایت کو مسخ کر کے رکھ لیا ہے، اس سے باز آ جاؤ، اور اب جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس اللہ کی ہدایت جو انبیاء پر نازل ہوتی رہی، اب اس کا آخری ورژن، اس کا لیٹسٹ اور لاسٹ ایڈیشن اب سامنے آ چکا ہے۔ لہٰذا اپنی پرانی بدعات سے، انحرافات سے، اپنی کارستانیوں سے باز آ جاؤ کہ اب تمام فضیلتوں کا مدار یہ ہے کہ اس قرآن کو پکڑ لیا جائے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن سے وابستہ ہو جایا جائے۔ لہٰذا ان کی معزولی کا اعلان ملتا ہے، اور ان 2 قوموں میں بھی خاص طور پر سورۃ البقرہ میں جو خطاب نظر آتا ہے براہ راست وہ صرف بنو اسرائیل کے ساتھ ہے، یہود کے ساتھ ہے۔ لہٰذا ان کو معزول کیا جاتا ہے دونوں کو اپنے اپنے مقام سے، کہ اب جو ہدایت تمہارے پاس تھی وہی کی اللہ کے تعالیٰ کی طرف سے جو وحی آتی تھی انبیاء کی، اس کے تم محافظ تھے اور اس کو ذمہ داری کو ادا نہیں کر سکے۔ اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ماننے والے اس منصب پر فائز ہو چکے ہیں۔ اور دوسرا جو بنو اسماعیل کو حاصل تھا کہ مرکز ہدایت خانہ کعبہ جو مرکز توحید تھا، حضرت ابراہیم کی نشانی تھی، وہ انہوں نے قبضے میں رکھی ہوئی تھی، لہٰذا ان کو وہاں سے بھی معزول کر دیا گیا اور بتا دیا گیا کہ اب یہ مرکز ہدایت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے امتیوں کے لیے ہوگا، نبی پاک کے ماننے والوں کے لیے ہوگا، نئی امت مسلمہ کے لیے ہوگا۔ 6 نمبر پر کہ وہ نئی امت مسلمہ کو ہدایات جاری کی گئیں، تعلیمات دی گئیں، ان کے عقائد کیا ہونے چاہیے، ان کے ایمانیات پر گفتگو ہے، عبادات کے بارے میں رہنمائی ہے، اخلاقیات اور معاملات اور زندگی کے تمام شعبوں کے بارے میں اس میں تعلیمات ہیں، ہدایات ہیں۔ پھر اس کے بعد جب سورۃ البقرہ کا اختتام ہوتا ہے تو 7ویں چیز ہمارے سامنے آتی ہے کہ بتایا جاتا ہے کہ یہی رستہ تمام انبیاء کا تھا، تمام مومنین کا تھا، اور اس سلسلے میں چلتے ہوئے تم لوگوں سے کچھ غلطیاں ہو سکتی ہیں، کچھ بھول کر، کچھ کسی اور دیگر انسانی کمزوریوں کی بنیاد پر، تو اشارہ دے دیا گیا کہ ان کو بھی اللہ معاف کر دے گا۔ اور یہ کس طرح اشارہ دیا گیا؟ ایک دعا کے ذریعے سے انسان کے زبان پر ایک دعا طاری کر دی گئی، وہ کیا ہے؟ ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا۔ اور ساتھ ہی سلسلے میں جو رکاوٹ آ سکتی ہے سب سے بڑی انسانوں کی طرف سے، وہ اس کے ازالے کے لیے بھی عرض کر دی، وانصرنا علی القوم الکافرین۔ یعنی ہم تو اپنے عزم میں ڈٹ کر کام کریں گے، لیکن بہرحال انسان ہیں، کچھ کمزوریاں ہیں، کوئی غلطی ہو جائے تو یا اللہ اپنے رحم و کرم سے معافی کا معاملہ فرمانا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم اسی معافی ہی کی درخواست کرتے ہیں، اللہ سے دعا مانگتے ہیں کہ وہ ہمیں قرآن کو پڑھنے والا، سمجھنے والا اور اس پر عمل کرنے والا بنائے۔
وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔